السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم ہدایت کے لیے سینہ کھلنے اور سینہ تنگ پڑنے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں بیان ہوئی ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ مثال سورۃ الانعام میں آئی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں کے لیے روشنی اور اندھیرے کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ بیان کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اگر ہمارے اوپر بھی براہ راست وحی آئے، کتاب آئے، تو اس کے رد میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو رسول بنائے اور کس کو نہ بنائے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں رسالت کی طرح ہدایت دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے عدل کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے نہیں دیتا اور اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے گھٹ جاتا ہے، تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل لَّهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت سے نوازے، اسے ہدایت عطا کرے، تو یہاں پر جو لفظ ہے نا یرید اللہ استعمال ہوا ہے، یہ ہے یرید، ارادہ یرید سے ہے ارادہ کرنا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ قدریہ اور ارادہ دینیہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ قدریہ جو ہے مشیت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور ارادہ کونیہ میں ضروری نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہو، جیسا کہ کفر ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ وہ واقع ہو۔ پھر اسی طرح دوسرا یہ ہے ارادہ دینی یا شرعیہ، یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں کون سا ارادہ ہے؟ یہاں مراد ہے ارادہ کونیہ مراد ہے، پہلی قسم کا ارادہ، یعنی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کا معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو جائے کسی بندے سے کسی نیک کام کرنے کا، یعنی اللہ کی توفیق مل جانا کہ کوئی ایمان لے آئے، کوئی عمل صالح کرے، کوئی خیر کے کام کرے، تو یہ ہوتی ہے ہدایت توفیق۔ تو یہاں مراد ہدایت توفیق ہی ہے، کیونکہ ہدایت ارشاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جیسے وحی کے ذریعے جو احکامات ہمیں بھیجے، اور پھر علماء اور انبیاء اور یہ سب بھی آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو تعلیم والی، ارشاد والی ہدایت ہے وہ تو سب کے لیے ہے، اللہ نے قرآن سب کے لیے اتارا ہے نا، للناسی، سارے انسانوں کے لیے، لیکن کیا سارے انسان اس سے ہدایت پاتے ہیں؟ نہیں، صرف وہی پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہدایت پانے کی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی پاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر کیا فضل فرماتا ہے، کیا انعام فرماتا ہے؟ فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے شرحت اللحم، گوشت کے ٹکڑے لمبے لمبے پتلے پتلے کاٹ کے اس کو پھیلا دینا، یعنی وہ ایک بوٹی کی شکل میں تھا، آپ نے اس کو سلائس کر کے کافی جگہ پر سپریڈ کر دیا، وہ جو اتنی سی جگہ لے رہا تھا اب وہ پھیل گیا۔ اسی طرح تشریح کا لفظ جو ہے، تشریح الابدان ڈائسیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھولنے کے لیے، اور شرح صدر سے مراد معنوی طور پر اس کو کھولنا ہے، کھلا کرنا، وسیع کرنا، فزیکلی نہیں، یعنی یہاں کوئی ہارٹ سرجری مراد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کے سینے میں نور ڈال دینا ہے، نور، سکون اور اطمینان ڈال دینا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایکسپینٹیشن جو ہے وہ مطلب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی دعا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا، جیسے قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی وسیع ہو جائے کہ میں تیرے ہر حکم یعنی تیرے ہر حکم کو قبول کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ پھر اسی طرح سورۃ زمر میں بھی آتا ہے رحمان شرح صدرہ للاسلام، الرحمن شرح صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایکسپینس کا لیول جو ہے بڑھ گئے، اس نے اس کو قبول کر لیا اور مزید اس کے اندر وسعت پیدا ہو گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کسی کے لیے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن نہیں پاتے تھے، وہ کہتے تھے لا نسمع هذا القرآن، وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، شور مچاؤ اس میں کوئی سننے نہ پائے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے، یعنی کسی کے کان تک نہ پہنچے، یعنی اتنی ریزسٹنس تھی۔ لیکن جن لوگوں نے سینے کھل گئے ان کو ہدایت مل گئی، ان کی اللہ کی کتاب سے وحی سے محبت بڑھ گئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جلد سے جلد آیا کریں، ان سے ملاقات زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ سیکھ سکیں۔ اور صدر سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں دل ہوتا ہے نا، اس کی جمع صدور ہوتی ہے، وحصل ما فی الصدور۔ تو شرح صدر سے مراد پھر کیا ہوا؟ سینے کا وسیع ہو جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا،
اور للاسلام یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہاں اسلام سے مراد توحید اور ایمان ہے۔ ابن جریش کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سے مراد یعنی اسلام سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے لیے انسان کے سینے میں بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، پھر انسان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح توحید کی بات اس کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو جو انسان کو جو تلاش ہوتی ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسلام کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، اس کا اطمینان قلب بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے سینے میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایسا انسان جو ہے جتنے بھی اسلام کے شعائر ہیں یا احکامات ہیں ان میں سے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ان کی وہ بہت کوئی لمبی چوڑی وضاحتیں نہیں چاہتا ہوتا، وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے لیے ہی کافی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں بندوں میں سے بھی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آپ کو کہہ دے تو آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، آپ اس کو خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، دل کی وسعت کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جس کا سینہ کھول دے اللہ، کہ پھر وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے لیے ایک بڑا خوشگوار ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے نماز کا وقت آتا ہے، وضو کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا، خوشی سے وضو کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے، ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے اس کو نفرت ہوتی ہے، چاہے وہ شرک کی ہو، چاہے وہ فزیکلی کوئی نجاست ہو، نماز اس کو بوجھ نہیں لگتی۔ پھر اس کے برعکس منافق کا حال آپ دیکھیں، حتیٰ کہ اس کو تہجد پڑھنا بھی خوشگوار ایکسپیرئنس لگتا ہے۔ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا تو مومن کیا کرتا ہے، تو اس کو اٹھنے میں لذت آتی ہے، وہ رمضان کی آمد کا سنتا ہے تو اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہ اس خوف میں نہیں ہوتا ہے کہ ہائے بڑے مشکل ہو گئے اس سال کے روزے کیونکہ بہت لمبے ہیں اس لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، نہیں، وہ اس بھوک کو بھی انجوائے کرتا ہے جو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے، وہ ضبط نفس اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں ایک وسعت ہوتی ہے، وہ حج کے سفر کو مشقتوں بھرا ہونے کے باوجود بھی انجوائے کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے، بوجھ نہیں سمجھتا کہ بس اب مشکل گلے میں آ پڑی اب دینا ہی ہے، ایسے نہیں سمجھتا، وہ خوشی سے دیتا ہے، اور پھر دینے سے اس کے دل میں اور وسعت آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ عمل آسان کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کام آسان کر دیتے ہیں، یہی چیزیں جو دوسروں کو بڑی مشکل لگتی ہیں، کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، ہر طرح کی خیر بانٹنا، فَاتَّقِ اللَّهَ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور بھلائی کی بات، سچی بات کی فوراً تصدیق کرنا، اللہ کا ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا، یعنی نو پرابلم، کیونکہ دل کھلا ہے نا، ہر چیز کو ویلکم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس لیے راستے آسان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اس دوسرے شخص کے لیے تنگیاں ہو جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی دل بھی گھٹا بخل کی وجہ سے اور باقی کام بھی اس کو بڑے مشکل لگتے ہیں، تو کوئی بھی حکم ہو
حجاب کا حکم ہو، سود سے بچنے کا ہو، کچھ بھی کوئی قضا و قدر کا معاملہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہو، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا شرح صدر ہوتا چلا جاتا ہے، ان تمام اعمال پر خوشی اور مسرت اور خندہ پیشانی سے عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے وَجُعِلْتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیونکہ شرح صدر ہے کہ میرے رب کے یعنی میرا رب حکیم ہے، ہر میرے رب کا حکم ہے، یعنی ہر فیصلے کے اندر خیر ہی خیر ہے نا، بھلائی ہی بھلائی ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے یہ کام مشکل لگتا ہے لیکن میرا فائدہ اسی میں ہے۔ تو وہ شخص حق کا اعتراف کرتا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے اپنی انا قربان کر دیتا ہے، وہ ہر طرح کی مشکلوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے، ہر طرح کے امتحان سے خوشی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی انسان کے آگے جھک رہا ہوں کہ فلاں حق بیان کرے گا تو قبول کروں گا اور فلاں کرے گا تو نہیں کروں گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں حق بات کو قبول کر رہا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، دراصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر فجور اور تقوی تو رکھ ہی دیا ہے، اور جو اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے وہی فلاح پاتا ہے، اور جو اس کو آلودہ کر لیتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے، نامراد۔ تو ہر شخص کے سامنے دونوں راستے ہیں، وہ فجور کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوشی پائے، یا وہ تقوی کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوش ہو، اور اس کے اندر ایک اطمینان ہو، دنیا میں بھی موت کے وقت بھی، ہر وقت جو ہے وہ اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہو، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اور یہ ایکسپیرینس انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ہوتے ہیں کہ وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کیا چیز اس کی خوشی میں اضافہ کرتی ہے، کیا چیز ہے جو اس کی خوشی میں اضافے کا سبب یا باعث بنتی ہے، اور کس چیز سے وہ تنگ دل ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا سینہ حق کے لیے کھلا ہے یا ہمارا سینہ باطل کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کا شرح صدر غلط کاموں سے ہوتا ہے اور برائی کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے برعکس کیا آ رہا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور جو ہے گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ یہ ہے نا یضل، اضل یضل سے ہے، یعنی اضلال سے ہے یہ، یعنی دوسرے کو گمراہ کرنا، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا سبب انسان کی خود اپنی گمراہی ہوتی ہے، تو جو خود گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی طرف اس کو چلا دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے مانوس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر ایسا جم جاتا ہے کہ اسے ہٹانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کام اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس لیے وہی راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں، اور نیکی کے لیے اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، یجعل لہ صدرہ ضیقا۔ اور جو یہ ہے نا ضیق اور ضیق کہتے ہیں تنگی کو، یہ وسعت کی اپوزٹ ہے، شرح کی اپوزٹ ہو گئی، اور حرج یا جو ہے حرجی سے ہے، یعنی سمع یسمع کے وزن پر آتا ہے۔ یہ حرج کے معنی ہے کئی چیزوں کا جمع ہو جانا، اور جب بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو جائیں تو بہت سی چیزیں آپ کی جیسے فریج میں اکٹھی ہو جائیں، یعنی کہیں پر بھی بہت ساری چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، گھٹا ہوا ماحول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جو ہے نا درختوں کا ایک وہ جھنڈ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے،
ایسا درخت جس کو ایسی جھاڑیوں نے گھیر رکھا ہو کہ اس کے اندر جانا مشکل ہو، تنگی ہو، راستہ ہی تنگ ہو۔ جوہری کہتے ہیں مکان حرج و مکان حرجن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ درختوں کی کثرت کی وجہ سے اتنی تنگ ہے کہ چرنے اور چگنے والے جانوروں یعنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ۔ تبری کہتے ہیں شدید تنگی کو، یعنی شدید تنگی کو کہتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے شدید تنگ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو کے آر پار نہیں ہو سکتی، دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ اور یہ قول یہ بھی ہے کہ حرج کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انسان بے قرار ہو جائے، بے قراری کی حالت، تو اللہ اس کے سینے کو بے قرار کر دیتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس انسان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یعنی پھر اپنے دلوں میں وہ اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، جو بھی اللہ کا حکم آئے۔ تو سورۃ الحج میں بھی آتا ہے، آپ دیکھیں آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں وضاحت کر کے سبحان اللہ ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیتے ہیں۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حرج اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں، اس نے ڈالی۔ اب دیگ بھی تنگ ہے اور حرج بھی تنگ ہے، تو یہ دو کیوں لائے گئے ہیں؟ حرج اور جو ہے وہ دیق جو ہے، تاکہ معنی میں تاکید بھی ہو جائے، یعنی کیونکہ حرج کے لفظ میں سخت تنگی کا معنی پایا جاتا ہے، وہ صرف دیق میں جو ہے نہیں پایا جاتا، یعنی دیق کے اندر وہ سخت تنگی نہیں ہوتی، لیکن حرج میں سخت تنگی ہوتی ہے، یعنی حرج اور گھٹا ہوا، بچھا ہوا، تو مطلب ہے کہ کفر کی وجہ سے، حق کے انکار کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹا رہتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب انسان کسی کی صحیح بات کو، نصیحت کو، حق بات کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کے بعد چین میں نہیں رہتا۔ وہ چاہے ضد میں آ کے انا کا شکار ہو کے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو کوئی آسان نہیں ہوتا، اس کی نصیحت قبول، فوری ریئیکشن انسان کا کیا ہوتا ہے، ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر وہ چیز ابھر کے آتی ہے کہ تم نے یہ تو انکار کر دیا، لوگوں کو تم نے خوش کر دیا، لیکن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ تو تم نے جو جواب دیا تھا یہ اللہ یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو بہرحال ایسا انسان جو حق کو جھٹلا دیتا ہے، سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے، حقیقت کو مانتا ہی نہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کے اندر بے چینی رہتی ہے، چاہے وہ اللہ کا حق مان رہا ہو یا بندے کا حق مار رہا ہو۔ ایسے شخص کو کبھی سکون نفس حاصل ہی نہیں ہوتا، سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایسا زنگ لگا ہوتا ہے کہ ایمان کا نور اندر داخل نہیں ہوتا، ایسا تنگ سینہ ہے کہ خیر کی بات جانے کے لیے اندر کوئی سوراخ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدلج خاندان کے ایک بادیہ نشی اعرابی سے حرجہ کا مطلب پوچھا، تو اس نے کہا درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے، شر غالب آ جاتا ہے، اسی میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو اپنے راستے سے روک دیتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس سے خیر دور ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی دین سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز اس کا سینہ کیا ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ کتنا تنگ؟ اب مثال سے سمجھایا یہاں سے، وہ مثال کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ آسمان کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی بلند جگہ ہے نا وہ سب آسمان میں آ جاتا ہے،
چاہے وہ بادل ہے، وہ ہوائیں ہیں، یا گلیکسیز ہیں، یا سٹارز ہیں، اور اوپر جو آسمان ہے سبا سماویہ، سب سموف بلندی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چڑھنا، اور صعود اترنے کے الٹ ہوتا ہے، اور یہ دشوار گزار گھاٹی یا مشکل سے سر ہونے والی گھاٹی۔ اور جب کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے عربی میں یصعد فی الامر، یہ معاملہ مجھے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سانس میں تنگی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب لمبی سانس کھینچی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی صعدہ یعنی سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، سواد کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس کو تکلیف کے ساتھ سانس آ رہی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مشقت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو صعود ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چلے جانا، کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھنا، چاہے پہاڑی پہ چڑھنا ہو، چاہے سیڑھی پہ چڑھنا ہو، چاہے کسی اور طریقے سے اوپر جانا ہو فضا کے اندر، اوپر تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نا، اور انسان کا سانس تنگ ہونے لگتا ہے، سینہ گھٹنے لگتا ہے، سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے، اور سینے کی تنگی میں مبالغے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس طرح کے اس شخص کو ایسے آدمی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ آسمان کی طرف چڑھنا، ایسی چیز ہے، یعنی ایسی چیزیں جو طاقت کے دائرے سے خارج ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا ایک مشکل کام ہے، اسی طرح اسلام قبول کرنا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اس کو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، وہ اپنے اندر اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یعنی ایسے شخص کا حق قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کا آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے، اوپر جانا مشکل کام ہے۔ یعنی یہ کسی شخص کی بہت شدید اور بھاری نفرت اور دین سے دوری کی علامت ہے۔ خیر کی مجلس میں جانا اس کے نفس پہ انتہائی گراں ہے۔ کسی کی نصیحت سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا یا سکھانا تو بنیادی طور پر اسلام سے دوری کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب انسان ایمان قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اگلے راستے اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نفسیاتی حالت کی طرف یہاں بنیادی طور پر اشارہ ہے۔ یعنی ویسے اس کا سانس ٹھیک آتا ہے، فزیکلی وہ بڑا فٹ انسان ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے سانس کی، لیکن خیر کی بات کے لیے اس سے بڑی مشکل ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کافر کے ایمان سے نفرت کرنے اور ایمان کے اس پر بھاری ہونے کو تشبیہ دی ہے کہ جس پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے کہ آسمان پر چڑھنا انسان کے بس میں نہیں۔ اور عمومی طور پر خیر کی بات سننا یا خیر کے کام کرنا جس شخص کے لیے مشکل ہو اس کا دل نہیں چاہتا، یعنی دل نہ چاہتا ہو، اس کا دل نہ لگتا ہو، اس کا دل خوش نہ ہوتا ہو، اس کے لیے اس کا دل جو ہے وہ یعنی گھنٹہ جم ہے، یعنی ایکسرسائز کر لیں۔ آپ دیکھیں 1 گھنٹے کے لیے آپ چلے جائیں نا کسی جم میں تو کیا کریں گے؟ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر لیں گے، حالانکہ نماز میں تو کوئی جسمانی مشقت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی جو نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے گندگی انڈیل دیتا ہے۔ رجس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے گندگی۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عذاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے جو اس کو ایمان کے قریب نہیں بھٹکنے دیتا، دین کے قریب نہیں آنے دیتا، جیسا کہ سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رجس سے مراد دل کی تنگی اور خلق اضطراب، بے چینی اور بے اطمینانی جو ایمان نہیں لاتا نا، یعنی اس نے انکار تو کر دیا، نہیں مانی بات، لیکن اس کے بعد اس کے اندر خوشی نہیں رہی،
جیسا کہ قبول کرنے والے کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے نا، دل میں وسیع دل. اور آپ دیکھیں کہ دل کی وسعت جو ہے وہ زندگی میں کتنا فائدہ دیتی ہے. انسان بڑی بڑی باتیں سہ جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یعنی وہی کام جو تنگ دل انسان ان کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بڑے ہی آسان ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو تھوڑا سا بھی مال خرچ کرنا پڑے تو ان کے اوپر موت آ جاتی ہے، جیسے گویا موت کے تجربے سے گزرا ہو. اور کچھ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات اوپر نیچے جہاں ضرورت ہوتی ہے خیر بانٹتے چلے جاتے ہیں، بانٹتے ہی چلے جاتے ہیں. اور بانٹ کر ان کو کوئی ملامت نہیں، ندامت نہیں، کوئی ندامت نہیں ہوتی ان کے اندر. ایک اطمینان ہوتا ہے، خوشی آتی ہے، دل اور کھل جاتا ہے. اور جو لطف آتا ہے اس کے بعد مزید نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے انجوائے کرتے ہیں نا، ان کے لیے شوال کے روزے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. ان کو ایک لطف حاصل ہوتا ہے، ایک لذت حاصل ہوتی ہے. جو رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بعد میں قیام اللیل بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو ایمان والی زندگی شرح صدر والی زندگی ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر زندگی قلق اور گھٹن والی زندگی ہوتی ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہ ہی اسے اطمینان ملتا ہے، نہ ہی اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، بلکہ گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹن اور تنگی والا ہوتا ہے. اگرچہ ظاہری طور پر وہ خوشحال ہی کیوں نہ ہو، دل تنگ ہے، اندر کوئی خوشی نہیں، مال ہے، بے تحاشا مال ہے، مگر یعنی ہر طرح کی سہولت، زندگی کے طرح طرح کے کھانے ہیں میز پر لگے ہوئے، لیکن دل کی خوشی کوئی نہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے نا، اللہ کی محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، ہر چیز بے ذائقہ بے مزہ ہو کے رہ گئی ہے. ابن کثیر کہتے ہیں خواہ وہ اپنی مرضی کا لباس ہو، وہ لباس ہی کیوں نہ پہنتا ہو، اپنی مرضی کا کھاتا ہو، جہاں چاہتا ہو رہائش رکھتا ہو، لیکن اس کا دل یقین اور ہدایت تک نہیں پہنچتا. وہ پریشانی، حیرت اور شک میں ہی رہتا ہے اور ہمیشہ ہی متردد رہتا ہے. اور یہ چیز معیشت ضنکا میں سے ہے. ہر وقت ایک بے چینی ہے، اپنے اندر دیکھیں تو ہر وقت ایک بے چینی ہے، جس کا ایک معنی دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب بھی ہے. بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، زجاج کہتے ہیں رجز کا مطلب دنیا میں لعنت برسنا اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونا ہے. مجاہد کہتے ہیں رجز سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، یعنی کفر اور شرک کی ناپاکی کا زنگ طے در طے ان کے دلوں پر چڑھ جاتا ہے کہ پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا. تو بہرحال اس مثال میں دو کردار بتائے گئے ہیں. ایک وہ جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے، جو نیکی سے لذت پاتا ہے، جس کے اندر یقین اور توکل کی دولت ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں سے محبت کی دولت ہے، وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا. اس کے برعکس دوسرا کردار جس کے اندر ایمان، علم اور یقین نہیں ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. بھلائی اس تک راہ نہیں پا سکتی اور نہ بھلائی کے لیے دل کھلتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے، یا دوسرے معنوں میں دل جو ہے وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے اور ایک انابت کی کیفیت ہوتی ہے، رغبت کی کیفیت ہوتی ہے، رحمت کی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس کے سینے پر نور کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ سب کو یہ کہوں گی
کہ اگر دل پہ کسی قسم کا بوجھ یا ایک قلق اور بے چینی اور ایسی کیفیات آئی تو کیا کرے؟ اللہ سے نور مانگے. اور نماز کے بعد جیسے فجر کے بعد تو ہم مانگتے ہی ہیں نا، سنت اور فرض کے بیچ میں نور کی دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا. باقی نمازوں میں بھی اگر شروع کر دینا فرض کے بعد بیٹھ کے، یعنی جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نہ صرف اطمینان قلب بڑھے گا بلکہ زندگی میں فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ کلیئرٹی آ جاتی ہے نا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا قلب مطمئن بالایمان ہوتا ہے، اور جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. اولیاء اللہ، اس کے بارے میں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں دنیا اور آخرت میں امن میں ہوتا ہے، اس کی قبر بھی کشادہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، جیسے آپ ایک کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل جو ہے دیکھیں موسم بہار آیا تو کتنا لش گرین پارکس ہو رہے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو اصل میں تو وہ اندھیرے میں ہے نا قبر میں، لیکن اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے، سرسبز باغیچہ ہے، اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. سکون ہی سکون، کیونکہ جو دھوپ ہوتی ہے نا اس میں تو ایک بے چینی بھی ہوتی ہے، اس لیے سورج کی بات نہیں کی گئی، 14ویں کے چاند کی روشنی کی بات کی گئی ہے. یعنی اتنا سکون اس کو مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا ہے. کیسی خوش نصیبی ہوتی ہے. 14ویں کے چاند کی روشنی کی بات کی گئی ہے، یعنی اتنا سکون اس کو مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے سینے کو جو تنگی والے ہیں نا اس کو کیا کرتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ان کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے پھر جہنم کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے. جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے یا رب، ہم سب کو اللہ محفوظ رکھنا. اس مثال سے بعض لوگوں نے قرآن کو ایک میریکل ہونا جو ہے بھی ثابت کیا ہے کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں جب خلا باز اوپر کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں. نیچرلی سانس نہیں لے سکتے وہ وہاں پہ. تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اس کا سینہ گھٹ رہا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو واضح طور پر قرآن نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اونچائی پر انسان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، چاہے کتنا ہی بلندی ہو یا پھر نیچے کی نسبت وہاں مشکل ہوتی ہے نا، کیونکہ انسان کو سانس لینے کے لیے مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اس کی، یعنی آکسیجن اور ایئر پریشر کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو جو انسان اوپر جاتا ہے تو دباؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر فضا میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو دین کا انکار کر دینا، دین پہ نہ چلنا بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن ایسے انسان کا دل اندر سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. اور یعنی آپ دیکھیں ایک سائنٹسٹ تھا پیٹرک گلین، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں میں نفسیات میں کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی عقیدہ مجموعی طور پر انسان کی ذہنی صحت اور خوشی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. یعنی جس کا کوئک بلیف ہوتا ہے نا، بلیف ہوتا ہے، اس کی زندگی نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کا بلیف نہیں، جس کو یقین ہی نہیں ہوتا. تو اس مثال سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو جو ملی کہ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے
تو پھر ہدایت کی طلب رکھے اپنے اندر. طلب نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، اپنے اندر طلب بھی رکھیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے. ایمان کی دعوت کو قبول کرے پھر، کیونکہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. تو ایمان لاتے ہی انسان کے لیے سیدھا راستہ کھل جاتا ہے، وحی کی پیروی کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، دیکھیں سورۃ نساء میں آتا ہے یہ. تو جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. پھر اسی طرح جو قرآن کی پیروی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یعنی قرآن کو تھامنا، اس نور اور روشنی اور اس واضح کتاب کو پکڑ کے رکھنا انسان کے لیے سلامتی کے راستے کھول دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ دیکھیں کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا، یعنی جو شخص اللہ کے مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ سے تعلق رکھے گا، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی پیروی، کیونکہ صراط مستقیم ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آتے ہیں نا، سورۃ یاسین میں آتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَهُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی جو شخص یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، صراط مستقیم جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا صراط مستقیم کے راستے کھول دیتا ہے، اس کی ہدایت مل جاتی ہے انسان کو. پھر قرآن و سنت میں جو نصیحتیں ہیں، ہمیں احکام دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اگر واقعی وہ اس پہ عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. اسی طرح زید بن ارقم کی روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو چھوڑ دے گا گمراہی پر رہے گا. پھر اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ سے ہدایت مانگنا، ہدایت کا شوق رکھنا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں یعنی بتاتے ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے رہوں گا. تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے. لیکن کیا سمجھ آئے اس حدیث سے؟ ابتدا بندے کی طرف سے ہونی چاہیے اور پھر رجوع کرے اللہ کی طرف کسی بھی معاملے. ہدایت مانگے. اور پھر شرح صدر کی علامات ہوتی ہیں کہ شرح صدر یا ہے کہ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دین اسلام پر خوشی سے راضی ہوتا ہے، وہ شرماتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر عمل کرنے سے گھبراتا نہیں ہے. اللہ کا حکم سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو خوشی سے قبول کرتا ہے.
اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ راضی ہو جاتا ہے، عبادات پہ دل لگتا ہے اس کا۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں سے ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عادت کے لیے یعنی عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے بیمار نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ کہ شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ ہم کہتے بیمار ہو تم، آرام کرو، نماز کیا پڑھنی ہے، ایسے ہی کرتے نا، چھوڑو بعد میں پڑھ لینا، اللہ نے کوئی اتنی سختی تھوڑی رکھی ہے، کیا ضرورت ہے ابھی، بعد میں جمع کر لینا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ شخص کیا کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ کہ شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا کہ بھی اس حال میں ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ تو شرح صدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں سکون ملتا ہے، بوجھ نہیں سمجھتے اس کو، راحت نصیب ہوتی ہے، انسان خوشی سے اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمعنا و اطعنا کہتا ہے، خوشی خوشی کام کرتا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے۔ لیکن جب ہم دل سے ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم تو بس مشینی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، وقت ہو گیا اٹھو کھڑے ہو نماز پڑھ لو، کیا پڑھا کچھ خبر نہیں، خبر بھی تھی تو کیا ہوا، وہ خشوع کا لیول نہیں تھا، ہم کہیں تھے اور ہمارا ذہن کہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں راحت نہیں پہنچتی ہمیں نماز کے اندر؟ کیونکہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں سمجھا، ہم نے سمعنا اطعنا نہیں سمجھا، ہر بات کو، جتنے بھی احکامات پورے قرآن میں، اب آپ نے مختلف مثالوں سے بہت کچھ سیکھا، کیا ہم نے واقعی سمعنا واطعنا کہہ دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک بار کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی، ایک بار صرف، ہم فوراً اس کو کر لیتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے ہم پوچھیں گے حدیث صحیح ہے، پھر کہتے ہیں حدیث تو ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے، اب ہمیں کیا پتا 1400 سال پہلے کی حدیث ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تذبذب کا شکار، مذبذبین بین ذالک، ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، حدیث ہے کہتے قرآن میں نہیں آیا۔ تو شرح صدر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد، خود کو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یعنی آپ کا اپنا ہی نقصان ہے نا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں دل کا لگا رہنا۔ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، یعنی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، یعنی جان مار دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، باقی چیزیں تو باقی ہیں، کیونکہ جان دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ کیا ہم اللہ کی رضا کی تلاش میں نہیں رہ سکتے؟ کون سا عمل ہے میرے رب کو پسند ہے؟ کون سا عمل ہے جو میرے رب کی خوشنودی کا باعث ہے، میں نے وہ کرنا ہے؟ جبکہ آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سی بات ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے میں وہ کروں، کون سے لباس اس کو اچھا لگتا ہے میں وہ پہنوں،
کون سا کھانا اس کو اچھا لگتا ہے میں بھی وہی کھاؤں. ہر چیز ہم اپنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ہر حکم کو حرف آخر سمجھتے ہیں. تو کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے رہیں؟ ٹٹولے اپنے آپ کو، ڈھونڈے اپنے اندر کہاں کمی ہے ہمارے اندر، کیوں کمی ہے یہ ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا بندہ میری رضا کی تلاش میں آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے. ہم کیوں رحمتوں سے محروم ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو، وہ رحمت کی برکھا برسانے والے رب کو، اس کی باتوں کو سمعنا وطعنا نہیں کہا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا یہ عمل کہ آپ کا حکم آ گیا سر آنکھوں پہ، بس دنیا کی ہر چیز ایک طرف، پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان اور آخرت کتنی آسان، دنیا کتنی خوشنما اور آخرت کتنی خوشنما ہو جائے گی. اور پھر فرمایا میری رحمت ہے، یعنی آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. پھر وہ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور آس پاس کے سارے فرشتے کہنے لگتے ہیں. پھر یہی بات زمین پر آ جاتی ہے کہ فلاں پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. شرح صدر والا جو ہے انسان نصیحت کی بات سن کے اسے فوراً قبول کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تقدیر کا یعنی ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان کام چاہتا ہوں. فرمایا عفو، درگزر کرنا، صبر کرنا. اس نے کہا میرا تو اس سے بھی آسان عمل کا ارادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، میں ہی کیوں، آخر میں ہی کیوں، ہر وقت میں ہی امتحان میں کیوں. ہم کہتے رہتے ہیں نا اللہ معاف کرے. فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی زندگی میں کہا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے برعکس جو شخص ہدایت قبول نہیں کرتا، گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. یعنی گمراہ ہونے کے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، لیکن اس کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ وہ خود کفر اور شرک کو اختیار کر لیتا ہے. اتنا کچھ سننے کے بعد آج بھی گلوں سے دھاگے نہیں اترے، تعویذ نہیں اترے، کیونکہ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس شفا ہی اسی سے ہوگی. اگر اتار دیا تب کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دھاگا ہی ہمیں نجات کا ذریعہ بنا، یہی ہمیں بچائے گا. تو پھر دل میں کیسی ہوگی وسعت، کہاں سے آئے گی، کہاں سے رب پھر توفیق دے گا؟ یعنی وہ خود کفر و شرک کو اختیار کر لیتا ہے، ایمان کا انکار کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے. ابا و اجداد جو ہے وہ ابا و اجداد کی جو ہے نا اندھی تقلید کرتا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنا ابلیس کی طرح تکبر کرنا ہے. تو ہدایت نہیں، یعنی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو خود ظلم کرتے ہیں نا، یہ دنیا کی حرص اور لالچ رکھنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. سورۃ جاسیہ میں بھی آتا ہے آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. یعنی جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو بھلے علم ہو، علم بہت ہوتا، دماغ بھرا پڑا ہوتا ہے، پھر بھی بھٹک جاتا ہے کیونکہ وہ ہدایت نہیں چاہتا.
وہی دماغ تو بھر جاتا ہے، مجھے بہت سا نالج ہو جائے، میں لوگوں کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہو، لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھے تو میں 10 جواب مجھے آسانی سے دینے آتے ہوں، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں چاہتا، وہ دل کی پیروی کرنا چاہتا ہے، دل میں جو گندگی بھری ہوئی ہے نا اس کو صاف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، مرضی چاہتا ہے۔ پھر برے اعمال کو اچھا سمجھنا، یہ بھی بھٹکنے کی ایک علامت ہے۔ یہ جتنے رسم و رواج ہیں ہمارے، یہ موسیقی ہے، یہ سب کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں، برا ہی نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، یعنی اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہنا، پھر حد سے بڑھ جانا، شک کرنا۔ تو سینے کے اندر جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ بھٹکنے کی ایک علامت ہے، یعنی اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہنا۔ سینے کی تنگی کی پھر علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ توحید کی بات، ایمان کی بات، عمل صالح کی بات انسان پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اب توحید پہ چلنا پڑے گا۔ قرآن کانوں پہ بوجھ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت چلائیں تو کہتے ہیں بند کرو، کیا لگایا ہوا ہے۔ کوئی تلاوت کرے تو کہتے ہیں آہستہ پڑھا کرو، کیا تم اونچی اونچی لگے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں ان کے دل۔ ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہمارے دلوں وسعت والے ہیں یا تنگی والے ہیں؟ جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے قرآن والوں کے لیے کہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو مانتے نہیں ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے نا، اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہدایت کے لیے انسان اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا، اگر کوئی نصیحت کرتے تو قبول نہیں کرتا۔ اب حل کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ سینے کی تنگی کا کیا حل ہے؟ حل تو ہونا ہو، ہر مشکل کا، ہر بیماری کا ایک حل اور ایک علاج ہوتا ہے نا۔ تب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں بتایا کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورۃ الحجر کی 3 آیتیں ہیں آخری والی۔ یہ نہیں کہ انسان کہیں اب یہ کہے کہ حج کر لیا، دل اطمینان میں آ گیا ہے، چھوڑ دو، باقی نہیں یعنی کیا کہہ رہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی یہاں تک آپ تسبیح، اللہ کا ذکر اور وہ کرتے رہیں، سجدوں میں شامل رہیں اور عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو بہرحال ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوشی سے قبول کریں، صرف قبول نہ کریں بلکہ ان کو بجا لائیں۔ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو مانیں اور کوئی تنگی نہ پائیں، اپنے اندر اپنا دل صاف رکھیں، دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار بھی کریں، اور جب دل میں تنگی بہت ہو تو بہترین جو ان آیات میں ہمیں پتہ چلا، جو بہترین ذکر قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر آپ تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس سے آپ کے دل کی گھٹن، پریشانی دور ہوگی، ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ پھر استغفار کثرت سے کرنے سے بھی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں، دل کی گھٹن ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی باتیں بھی آج ہم نے سمجھی ہیں اس پر عمل کرنا، ہمیشہ اطاعت گزار بن کے رہنا، اللہ کی فرما بردار بن کے رہنا۔ یاد رکھیں مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بھی مانتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بھی ماننی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہے۔ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ذرا ٹٹول کر دیکھنا اپنے اندر، کیا واقعی ایسی محبت ہے جیسے ہم دنیا میں کسی اور چیز سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے دل میں واقعی رب کی اتنی ہی محبت ہے کہ ہم نے دوسری چیزوں کو بہت زیادہ جگہ دی ہوئی ہے؟
بہت سپیس ان کے لیے رکھی ہوئی، اور اللہ کے لیے بس اتنا ہی رکھا ہے کہ ایک ہمارا رب ہے جس سے ہم مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اور ہم کھائیں گے اور پیئیں گے بس. تو پھر شرح صدر کیسے ہو؟ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ظلم ہم نے خود اپنے اوپر کیے ہوئے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور شرح صدر کی جو دعائیں ہیں وہ مانگتے رہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہمارے دل کے کینے کو دور فرما دے. اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہدایت دے دے. اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بھی رحمت کر دے. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہدۃ مہتدین. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رحمن اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت. اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہدایت دے دے. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. یا رب العالمین ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے. یا اللہ حق کو تسلیم کرنے والوں میں شامل فرما لے. یا اللہ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دے، ایسی محبت کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو. میرے مولا صرف تو ہی اس دل میں ہو. یا اللہ اپنے سامنے اپنے احکامات کے سامنے ہمیں سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں. اللہ ہم صرف سننے اور سنانے والوں میں سے نہ ہوں. اللہ ہم عمل کرنے والے ہوں. اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ قبر حد نظر تک جن کے لیے کشادہ ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے. اللہ پڑھنے پڑھانے میں بتانے میں سننے سنانے میں سمجھنے میں اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد